السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله واصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم بارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله واصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته تسليما كثيرا كثيرا. اللهم صل وسلم بارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آل محمد الذي قرنت البركته بذاته ومحياه وتعطرت العوالم بطيب ذكره وريا. برادران طریق، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں پیدا ہونے کا فخر عطا فرمایا. الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا. مزید برائے کرم ہوا کہ اس نے ہمیں اپنے اولیاء کے دامن سے وابستہ فرمایا اور اپنی یاد کے بہانے یہاں جمع فرمایا اور تجدید ایمان کا ایک موقع عنایت فرمایا. الحمدللہ ہم یہ مہینہ ذی الحج کا ہے اور اسلامی سال کا آخری مہینہ. ذی الحج کے مہینے کو ابراہیم علیہ السلام سے نسبت ہے اور اس میں ہم پر ایک رکن فرض ہے، حج. ایک رکن جو ہم پر فرض ہے وہ حج ہے اور اس میں صاحب نصاب کو قربانی دینا واجب ہے. اور یہ مہینے کو ابراہیم علیہ السلام سے نسبت ہے اور ہم اس مہینے کے ابراہیم علیہ السلام کے واقعات ہم کئی وقت مساجد میں سنے، ہر جگہ کئی بچپنے سے ہم سنتے آ رہے ہیں کہ آپ ملک شام میں جو ہے سو پیدا ہوئے، آپ کی ولادت بسعادت ملک شام میں ہوئی اور جس وقت آپ کی ولادت ہوئی نمرود وہاں کا بادشاہ تھا، نمرود کی بادشاہت تھی اور آپ بچپن ہی سے شرک میں مبتلا نہیں تھے، یعنی آپ موحد تھے. بچپن ہی سے آپ موحد تھے. بتوں کو توڑا کہ طویل واقعات ہے ہم سن لیتے آ رہے، مگر اس میں جو واقعات ہیں واقعات سے ہم کو کیا سبق مل رہا؟ یہ جو واقعات ہم سن لیتے آ رہے ہیں اس سے ہمارے لیے کیا نصیحت ہے؟ اللہ تعالیٰ ان واقعات کو قرآن مجید میں نازل فرمایا کس کے لیے؟ ہمارے لیے ہی فرمایا. ہدایت ہے قرآن مجید، تو پھر ہم اس واقعات سے ہدایت کیوں نہیں لیتے؟ ہم واقعات تو سن رہے اور جب ہم واقعات سنتے ہیں اور ایسے واعظین ہیں اور ایسے مقررین ہیں خطاب کرنے والے جو اپنے خطاب سے سامعین کو اس واقعات سنا کر ابراہیم علیہ السلام کا، اسماعیل علیہ السلام کا واقعات سنا کر آنکھوں سے آنسو نکال دیتے. لوگ یہ واقعات سن کر رونا شروع کر دیتے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے، دل تڑپ اٹھتا. مگر جو واقعہ جو ہوا اس کے پیچھے مقصد کیا ہے اس کی طرف کوئی بھی توجہ نہیں دیتا. اس انداز سے اس کو واقعہ کو پیش کرتے ہیں کہ سخت دل سے سخت دل بھی اس کی آنکھ نم ہو جانا. ایسی فصاحت و بلاغت اس انداز، اس الفاظ کا جو اسے انتخاب کیا جاتا ہے اپنے بیان میں، اپنی تقریر میں، اپنی وعظ میں، اس انداز سے جو اسے بیان کیا جاتا ہے کہ سامنے والا رو لیتا ہے، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. پھر اگر ہم جیسے کہ ویسے ہیں، رونے کے باوجود بھی ہم جیسے کہ ویسے، ہماری زندگی میں کیا تبدیلی آئی وہ ہم نہیں دیکھ رہے. یہ جو واقعات ہیں ابراہیم علیہ السلام کے پورے ایمان کے ہیں، پورے ایمان سے تعلق رکھتے ہیں. ہم تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں گے. پچھلے مجلس میں، پچھلی محفل میں ہم جو ہے شرک کو سمجھے. شرک کہاں رہتا، شرک کہاں رہتا یہ ہم جانیں. شرک
قلب میں رہتا، دل میں رہتا. نمرود خدائی کا دعویٰ کرا، نمرود خدائی کا دعویٰ کرا، ابراہیم علیہ السلام اس کی خدائی کو نہیں مانا. تو کیا کرا انہیں؟ آگ میں جو سو ڈالا. اور ہم پچھلی محفل میں یہ بھی جانے کہ ایمان والے کی نشانیاں، ایمان والے کی نشانیاں بھی جانے. اس میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں، اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں. جب آگ میں ابراہیم علیہ السلام کو ڈالے نمرود، تو اس وقت ابراہیم علیہ السلام کس پہ بھروسہ کرے؟ اللہ پہ کرے. تو ایسی حالت ہے کہ اب جو سو ختم ہے، فنا ہونے والے ہیں، مر جانے والے ہیں، مگر بھروسہ کس پہ؟ اللہ پہ. حیات دینے والا اللہ ہے. بھروسہ ہے اگر حیات دے رہا ہے میری، تو جو ہے اس میں سے آگ میں ڈالنے کے باوجود بھی میرے کو جو ہے حیات دیتا. اگر میرے کو میری موت لکھی ہوئی ہے، اللہ میرے کو موت دینا چاہ رہا، میں آگ میں جانے سے پہلے مر جاتا. ایمان والے کی نشانی دیکھو، ہم دیکھ رہے نہیں، ہم خالی واقعات سن رہے. اور جب آپ ابراہیم علیہ السلام کو اولاد ہوئی اسماعیل علیہ السلام، تو اللہ کا حکم ہوا کہ وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ کر چلے جاؤ. آپ جو ہے سو چھوڑ کے چلے گئے. آپ ابراہیم حاضر علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو خواب میں اللہ تعالیٰ بشارت دے کے جگہ بتا دیا ہے ابراہیم علیہ السلام کو، حاجرہ کو اور اسماعیل کو یہاں پہ چھوڑ دو، ہم اپنا شہر بسانا چاہیں. تو ابراہیم علیہ السلام حاجر علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو وہاں پر لے کر گئے، چھوڑے. کھجور، چند کھجور، ایک مشکیزہ پانی دیے، اور اترے بھی نہیں اونٹ پہ سے، ویسے ہی پلٹ گئے. حاجر علیہ السلام کیا کریں؟ فوراً اونٹ کی نکیل پکڑ لی. اگر پوچھے کدھر جا رہے ہیں واپس، تو میرے کو کس پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ اپنی طرف سے چھوڑ کے جا رہے ہیں کہ اللہ کے حکم سے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے حکم سے چھوڑ کے جا رہا. چھوڑ دیے نکیل، اونٹ کی نکیل کو چھوڑ دیے. جب اللہ کے حکم سے چھوڑ کے جا رہے ہیں، اللہ حکم دیا میرے کو یہاں پہ چھوڑو بول کے، تو اس کی مرضی. اگر میرے کو زندہ رکھنا چاہ رہا یہاں پہ تو انہیں زندہ رکھتا. موت یہاں پہ اگر میری موت لکھی ہوئی ہے، اس لیے بولا کہ یہاں پہ چھوڑو میرے کو اور میری اور بیٹے اسماعیل کو. اگر یہاں پہ میرے کو زندگی عطا کرنا چاہ رہا تو جیسے یہاں پہ زندگی دیتا. بات یہ غیر ذی زرع اور کچھ نہیں رہتا، پرندہ رہتا، نہ جھاڑ رہتا، نہ پانی، کچھ نہیں. نظر تک جیسے خالی ریتی ریت رہتی، یعنی کچھ چیز نہیں رہتی. پہاڑ بولے تو پہاڑ ہی پہاڑ رہتے، نہ انسان رہتا نہ جانور رہتا، کوئی زیرو نہیں رہتی وہاں، نہ جو ہے درخت رہتے، کچھ نہیں رہتا. ایسی جگہ پہ آپ چھوڑ کے چلے گئے. نازک ہے، عورت کمزور ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ عورت پھسلی سے بنی ہوئی ہے، اگر تم اس کو سیدھا کرنے دیں گے تو ٹوٹ جاتی، اور ٹیڑھا کرنے دیں گے تو بھی ٹوٹ جاتی. جیسی ہے ویسی رکھو، سنبھال کے چلو. تو ایسی نازک ہے انہیں، اور انہیں زیادہ طاقت کے کام نہیں کر سکتی. عورت جلدی تھک جاتی، مرد آدمی کے مقابل عورت جلدی تھک جاتی اور طاقت کے کام نہیں کر سکتی. جس طرح سے آدمی کر سکتا ہے عورت نہیں کر سکتی. نازک، سنتے نازک، اکیلے ہے. پھر وادی غیر ذی زرع میں کم سن دودھ پیتا ہوا بچہ، اس کو چھوڑ کے چلے گئے ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم پہ. کیسا بھروسہ کریں؟ ہمارا بھروسہ ہی نہیں ہے اللہ پہ، اللہ پالتا ہو کہ ہم خالی زبان سے جو ہے سو دعویٰ کر رہے ہیں. ہم زبان سے بول رہے ہیں اللہ پالتا، دل میں جو ہے سو نہیں ہے، دل میں یقین نہیں ہے. نوکری نہیں کرے تو نہیں پلتے، کاروبار نہیں کرے تو نہیں پلتے. اللہ کے پالنے کا ہمارے پر بھروسہ نہیں ہے. کیسا پالتا ہو وہ بھی جاننا، کیونکہ اللہ کی ربوبیت کو دیکھ کے گئے تو خبر میں جیسے جواب دے سکتے.
اللہ کی ربوبیت کو دیکھ کے اگر گئے تو قبر میں جواب دے سکتے, نہیں تو نہیں دے سکتے. مثال سمجھنے کے سے ہر سال ایگزیبیشن لگتی, نمائش, وہ اصل ہے صنعتی نمائش, انڈسٹریل ایگزیبیشن, انگلش میں بھی نام ہے اس کا انڈسٹریل ایگزیبیشن, یعنی انڈسٹریز بولے تو جہاں پہ پروڈکٹ بنتا. اب جیسا فریج ایک کمپنی ہے, انڈسٹری ہے, ٹی وی کی ایک انڈسٹری ہے, یہ جگ بنانے کی ایک انڈسٹری ہے. تو ان لوگ اپنی نمائش کرتے کہ ہم مارکیٹ میں نئی چیز لانچ کریں, اس کی ایگزیبیشن ہے. اصل وہ صنعتی نمائش, اس کو اردو میں صنعتی نمائش بولتے. وہاں گئے, وہاں جا کے جو سو پوری ایگزیبیشن پھر کے آ گئے. کیا میں ایگزیبیشن دیکھے, ہاں دیکھا, اچھا اس میں کیا کیا ہے, آئے گی بھائی کیا سمجھ نہیں آیا. ارے وہاں پہ جو ہے سو ایل جی کی جو ہے سو اسٹال دیکھے گا, ایل جی کا اسٹال نہیں دیکھا, پھر کیا دیکھیں. کوئی پوچھا ارے وہاں پہ بی پی ایل کمپنی کا اسٹال دیکھے گا, نہیں بھائی نہیں دیکھا, تو پھر ایگزیبیشن کہاں دیکھے. اللہ تعالیٰ بھی جو ہے سو یہ ایگزیبیشن لگا کے رکھا, قیامت تک ہے یہ. اور یہ ایگزیبیشن جو دنیا کی ایگزیبیشن ہے, ہم ٹکٹ لے کے اندر جاتے, باہر آئے کچھ چیز چھوٹ گئی, پھر ٹکٹ لے کے اندر جا سکتے. یہ اللہ کی ایگزیبیشن ہے, یہاں سے ایگزٹ ہو گئے پھر انٹری نہیں ملتی, یہاں سے جاتے ہی پوچھ رہے من ربو کا, تیرا رب کون ہے, رب کو دیکھے, نہیں دیکھ کے گئے تو کہاں جواب دیتے ہیں, دیکھ کے گئے تو بولتے ہاں دیکھا رب کو, ربی اللہ بولتے. ایگزیبیشن میں ایل جی کی جو ہے اسٹال دیکھ کے گئے, پوچھا کوئی ایل جی کی اسٹال دیکھے کیا, ہاں دیکھا, اس میں یہ کمپنی, اس میں جیسے یہ پروڈکٹ ہے, پھر وقت نے نیا لانچ کرا, یہ کرا, پورا بولتے. دیکھے تو بولتے, نہیں دیکھے تو نہیں بول سکتے. ہم خالی واقعات سن لے کے جو ہے سو نکل جا رہے ہیں, مگر اس کے پیچھے جو ہے سو ہم سمجھ رہے نہیں کتنے بڑے جو ہے سو ایمان کے جیسے واقعات ہیں. اور یہ جو ادائیں ہیں اللہ تعالیٰ قیامت تک کے جو ہے سو محفوظ کر دیا. ابراہیم علیہ السلام, اسماعیل علیہ السلام کا, بی بی ہاجرہ علیہ السلام کے جو حرکات ہیں, وہ حرکات کو قیامت تک کے لیے جو ہے سو ان کے اوپر عمل کرنے کو لگا دیا. جو شخص حج کو گیا, طواف کرنا ہے, ایک تو طواف تو ہے, صفا اور مروہ کی صحیح کرنا, صفا اور مروہ کی جو صحیح نہیں کرا اس کا حدیث نہیں ہوتا. صفا اور مروہ کی صحیح کرنا ہاجر علیہ السلام کی سنت ہے. کیا ہے وہ, جب کھجور ختم ہو گئے, پانی ختم ہو گیا, سب ختم ہو گیا, تو اب آپ تلاش رزق کی تلاش کرنا ہے. حکمت ہے, حکمت نہیں چھوڑے, بھروسہ ہے اللہ پہ, مگر حکمت بھی اپنانا ہے. دنیا حکمت سے چلتی, اللہ تعالیٰ دنیا کو حکمت سے چلاتا ہے. بھروسہ اللہ پہ ہے, صفا پہ چڑھے, چڑھ کے جیسے صفا پہ دیکھے دور تک, کیا دیکھے, خالی جیسے لوگ بولتے ادھر سے ادھر چڑھے, ادھر سے ادھر چڑھے, ادھر سے ادھر دوڑے, ادھر سے ادھر چڑھے. چڑھ کے کیا کرے, پانی کی تلاش کرے. ریگستان میں پانی جو ہے سو نہیں رہتا. اس کی پہچان یہ ہے کہ جو ہے سو ہم اگر کبھی ریگستان کو گئے یا دیکھے, کبھی اتفاق ہوا وہاں دیکھنا, اس کی پہچان یہ ہے, پانی کے رہنے کی پہچان پرندے ہیں. ریگستان میں اگر پرندے بھی منڈلاتے ہوئے دکھ رہے ہیں تو سمجھنا وہاں پہ پانی ہے. تو آپ صفا پہ چڑھے, چڑھ کے دیکھیں دور تک کئی پرندے نظر آ رہے ہیں, کیا نہیں دکھے. نیچے اترے تو کچھ حصے پہ جو ہے ٹیلا تھا جہاں سے اسماعیل علیہ السلام نظر نہیں آتے تھے, تو آپ وہ حصے میں دوڑ لگاتے تھے. پھر دیکھے تو اسماعیل علیہ السلام, کیا کو دیکھ رہے ہو, زندہ ہے یا نہیں ہے. اگر زندہ ہے تو جو ہے پھر چڑھتی ہوں اوپر, نہیں ہے تو جو ہے کیا ضرورت ہے. پھر ادھر مروا پہ چڑھے, دیکھے کہیں جیسے پرندے دکھ رہے ہیں کیا, نہیں دکھے. پھر واپس 7 چکر کرے آپ. جب جبرائیل علیہ السلام بولے کہ یا اللہ اسماعیل
علیہ السلام جان گیری کے عالم میں اب جان چلے جاتی، اگر اب جو ہے سو غذا نہیں ملی تو جان چلے جاتی. تو اللہ تعالیٰ بولا کہ جبرائیل پھر کیا دیکھ رہے، جاؤ وہیں پہ اپنا پر مارو جہاں پہ اسماعیل پیر رگڑ رہے ہیں. جبرائیل علیہ السلام پر مارے تو پانی نکلا. حاضر علیہ السلام دیکھیں کہ جیسے کچھ پانی جیسے بہ رہا، آپ آئے آ کے جیسے کٹا بنا کے زم زم بولو، زم زم رک جا، ٹھہر جا. پانی کو ٹھہرنے کا حکم دیے، پانی ٹھہر گیا. پانی کو ٹھہرنے کا حکم دیا، پانی ٹھہر گیا. اللہ تعالیٰ جو قرآن میں ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے مستقر کر دیا ہے زمین اور آسمان کو ایمان والوں کے لیے. ہم جو اللہ والوں کے واقعہ سنتے ہیں کہ اللہ والے جو ہے سو ان سے بات کرے، ان سے جو ہے سو ان کے اوپر حکومت کرے، کیسا کرے؟ قرآن غلط نہیں ہے، قرآن سچا ہے. اللہ تعالیٰ سچ فرما دیا. ہم نے زمین اور آسمان کو مسخر کر دیا ہے ایمان والوں کے ہاتھ سے. یعنی زمین اور آسمان کی ہر چیز ایمان والے کا حکم سنتی ہے، نافرمانی نہیں کرتی ایمان والوں. ہم ایمان والے نہیں ہیں، ہم ایمان لانا ہی نہیں چاہ رہے. ہم ایمان کس کو بولتے وہ بھی نہیں معلوم، ہماری ایمان رہتا کہاں وہ بھی نہیں معلوم. اگر الحمدللہ معلوم ہو رہا، تھوڑا تھوڑا معلوم کر رہے. ایمان قلب میں رہتا. تو یہ جو واقعہ ہے ایمان کا ہے. حاضر علیہ السلام کی دوڑ کیا سے ایمان پہ ہے. ہم جو ہے تو خالی اس کو جو ہے سو ایک وہ سمجھ کے جو ہے سو واقعات میں جو ہے سو لے کے چلے آ رہے. بھروسہ کیسا کرتے ایمان والے اللہ پہ؟ ہم پچھلی محفل میں جو ہے سو جانے ایمان والے کی پہچان کیا ہے، اللہ پہ بھروسہ کرتے. تو حاضر علیہ السلام کر کے بتائے کہ بھروسہ کیسا ہوتا ہے اللہ پہ. حکمت نہیں چھوڑے، نہیں خالی بیٹھ گئے نہیں اللہ دیتا ہوں نہیں، تلاش کرے پانی کی، مگر بھروسہ اللہ پہ تھا کہ اللہ دیتا میرے کو رزق، اللہ میرے کو دیتا. ایمان والے کی نشانی ہے یہ. اور یہ مہینہ حج کا بھی ہے، حج بھی ہے اس مہینے میں، اور قربانی واجب ہے صاحب نصاب پر. حج کو جو جاتے ہیں اکثر لوگ بولتے ہیں کہ حج جو ہے سو زندگی کی آخری عبادت ہے، زندگی کی آخری عبادت ہے حج. حج کو جو جاتے ہیں تو تلبیات پڑھتے. کیا پڑھتے ہیں؟ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اللہ تعالی جتنے بھی ارکان فرض ہے اس میں شرک سے پاک ہو کیا بولتے بولا. نماز پڑھتے ہم، نماز سے پہلے توجیہ پڑھتے. انی وجہت وجہہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. میں مشرک نہیں ہوں، میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں، شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں. شرک نہیں ہے، مشرک نہیں ہے تو نماز میں آنا ہے. حج کو جا رہے ہیں، لا شریک لک لبیک اللہم لبیک، حاضر ہوں اے اللہ، میں حاضر ہوں، حاضر ہوں میں، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک. تیرے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، تیری ذات کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے. دیکھو ہم شرک کر رہے نہیں کر رہے، شریک کر رہے نہیں کر رہے. ان الحمد تحقیق کہ تیری ہی تعریف ہے، تعریف صرف اللہ ہی کی ہے. تو دیکھ لو دنیا میں ہم یہ کس کی تعریف کر رہے ہیں؟ اللہ کی تعریف کر رہے ہیں؟ نہیں جو ہے دنیا کی تعریف کر رہے ہیں. دنیا کی تعریف کر رہے تو شرک میں مبتلا ہے، اللہ کی تعریف کر رہے تو مومن ہے. ان الحمد تحقیق بے شک تیری ہی تعریف ہے اور کسی کی نہیں ہے. والنعمت
اور جو کچھ نعمت ہے وہ تیری ہی ہے. یعنی ہمارے پاس جو نعمت ہے وہ تیری ہے، ہم بھی ایک نعمت ہے، وہ سب کچھ تیرا ہے، ہمارا کچھ بھی نہیں ہے. لک والملک، کس کی ہے ملک؟ تیری ملک ہے. لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک، تیری ہی ملک ہے. پرسوں ہمارے پاس بات آئی پچھلی مجلس میں، ملک کے تعلق سے چاہیے. کس کی ملک ہے؟ تمام کائنات اللہ ہی کی ملک ہے. خالی ہم زبان سے بول رہے ہیں، دل میں نہیں ہے. جہاں پہ ہونا ہے وہاں پہ نہیں ہے. تو پھر کیا حج کو جا کے کیا پڑھ کے آ رہے ہیں؟ ہم حج کو جو جا رہے ہیں کیا پڑھ کے آ رہے ہیں؟ اتنی بڑی جو ہے تو تسبیح ہے، شرک سے پاک ہونا ہے. لک والملک، تیری ہی ملک ہے. بول رہے خالی ملک بن رہی نہیں، مگر کائنات پوری دنیا کو جو ہے سو اللہ کی ملک بول دیں گے. ہم بھی اللہ کی ملک ہے. ہم کائنات میں نہیں ہے، کائنات سے باہر ہے، دنیا سے باہر ہے. ہم نہیں ہے، دنیا میں ہے نا. لک والملک، تیری ہی ملک ہے. ہم بھی ملک ہے اللہ کی. ہم اپنے آپ کو ملک نہیں بول رہے، مملوک نہیں بن رہے ہم. تو کہاں سے حج ہوتا ہمارا؟ اللہ بولا کئی کا حج تیرا؟ بول رہا خالی میں ملک ہوں ملک ہوں ملک ہوں. کہاں سے ملک ہے تو اپنے آپ کو مالک سمجھ رہا. تو اپنے جسم کا مالک تو سمجھ رہا، جبکہ جسم بھی اللہ کا ہے، تو بھی اللہ کا ہے. جسم ہم نہیں ہے، ہم الگ ہے، جسم الگ ہے. جا کے خالی جیسے تسبیح پڑھ لیں، تسبیح پڑھ لیں، کیا کریں؟ سمجھ رہے نہیں. ہم سمجھ رہے بہت زندگی کی جیسا سب سے بڑی عبادت کر رہے. اللہ والوں کے پاس جب کوئی بندہ اس قابل ہو جاتا ہے، شرک سے پاک ہو جاتا ہے، کفر سے پاک ہو جاتا ہے، تو اس کے اوپر حج فرض ہو جاتا ہے. انہیں حج کرنا صاحب استطاعت ہے. دنیاوی دولت نہیں ہے مگر ایمانی دولت ہے، تو اس کے اوپر حج فرض ہے اللہ والوں کے پاس. شریعت میں نہیں. شریعت میں کیا ہے؟ حج کے جو ٹائم ہے 9 10 11 12 13، 9 کی فجر سے 9 ذی الحجہ کی فجر سے 13 ذی الحجہ کی عصر تک، یہ 5 دن حج کے ارکان، 5 دن ہے حج کے، 5 دنوں میں حج کرنے کا رہنا. 9 تاریخ حج کی میدان عرفات میں رہنا، پہنچ جانا، فجر کے بعد سے پہنچنا شروع کرنا. 9 کی رات وہیں رہنا، 10 کو مزدلفہ جانا، پھر وہاں سے جو ہے سو مینا کو آنا، پھر وہاں سے جو ہے سو کنکریاں مارنے جانا، قربانی دینا، طواف کرنا. 5 دنوں میں کرنے کا ہے. تو یہ حج کے ٹائم پہ 9 ذی الحجہ سے پہلے آپ کے پاس اتنی دولت آ گئی اور آپ کے پاس اتنا ٹائم ہے کہ آپ جو ہے سو مینا کے میدان پہ یا عرفات کے میدان میں پہنچ جا سکتے. اتنا ٹائم ہے، آپ کے اوپر حج فرض ہو جائے. نہیں کرے تو پوچھیں، نہیں گئے تو پوچھیں. ہاں یہ آپ کے پاس دولت نہیں ہے تو نہیں ہے. دولت کب آئی؟ 10 ذی الحجہ کو آئی، اب نہیں جا سکتے آپ کے پاس حج فرض نہیں. پھر وہ ٹائم تک جیسے یہ دولت جو تھی وہ ختم ہو گئی تو پھر پوچھیں. مگر اللہ والوں کے پاس دولت رہو یا نہ رہو، چلے جانا انہیں حج کو، کچھ بھی کرنا کیا بھی کرنا، حج کو جانا. اور اللہ تعالیٰ نشانیاں ہیں برا حج میں. حج پورا ایمان کی نشانیاں ہیں. کعبہ بنائے، کعبہ کیا ہے؟ نشانی ہے ایمان کی. ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام
مقام ابراہیم مصلی نہیں بنا دیا اللہ تعالیٰ. جب تک عمرے کو اور حج کو گئے والے طواف کرنے کے بعد مقام ابراہیم کے سامنے 2 رکعت نماز نہیں پڑھے، ان کا نہ حج ہوتا نہ عمرہ ہوتا. کیا ایمان والے کی نشانیاں ہیں، ہم دیکھ رہے نہیں. صفا مروہ کی صحیح ایمان والے کی نشانی ہے. ہم خالی جیسے صحیح کرنے کے آ جا رہے. نشانی دیکھنا. حاجرہ علیہ السلام جس طرح سے بھروسہ کرے اللہ پہ، ویسا بھروسہ ہم کرنا. اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرنا تو ایمان والے ہیں. ہم پچھلی محفل میں جیسے جانے ایمان والے کی نشانیاں دیکھیں، ہم اس میں ایک نشانی یہ ہے کہ وہ اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں. جب اللہ کا ذکر آتا ہے تو ان کے دل دہل جاتے ہیں، باغ باغ ہو جاتے ہیں. اور جب اللہ کی نشانی کو دیکھتے ہیں ان کے ایمان میں زیادتی ہو جاتی. جب زمزم نکلا تو حاجر علیہ السلام کے ایمان میں زیادتی نہیں ہوئی کہ اللہ جیسے میرے کو پالتا ہو گیا. لیکن ہم بھی جب نشانی دیکھنا اللہ کی تو ہمارے ایمان میں بھی جیسے زیادتی ہو. ہم نشانیوں کو نہیں دیکھ رہے کہ اللہ کیسا پالتا ہے. اور اللہ کا ذکر ہو رہا تو ہم کو توجہ نہیں ہے، ہمارے کو فکر ہی نہیں ہے، ہم آنا بھی نہیں چاہ رہے اس طرح. ذکر ہے کیا آتا بھائی، کیا آنے کا ہے. اور جو جان کے ذکر کرتا ہے اس کی اہمیت زیادہ ہے اللہ کے پاس. بغیر جانے کے کرے تو اہمیت نہیں ہے. ہم اس سے پہلے بھی جو سنے مکہ مسجد کے بعد فقیر اللہ 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 بولتا، اس کی نظر کہاں ہے؟ جیب پہ ہے. سامنے والا جو آ رہا ہے اس کے ہاتھ پہ رہتی، کہاں ہاتھ ڈالا نہیں ڈال رہا، جیب میں ہاتھ ڈالا تو اور تڑپ کے بولتا اللہ اللہ اللہ. یعنی دیا تو جیسے زیادہ دینا پیسے. اور ایک جانتا ہے اللہ کیا ہے، اللہ بول کے بول دیا. مالک ہے میرا اللہ، خالق ہے میرا اللہ، رازق ہے میرا اللہ، حاکم ہے میرا اللہ. جب اللہ کا جیسے نام سنتا تو خوش ہو جاتا، ارے میرے خالق کا نام لے لیے، میرے مالک کا نام لے لیے. بندہ خوش ہو جاتا. اللہ کا ذکر جب ہوتا تو خوش ہو جانا. ایمان والے کی نشانیاں ہیں. اور حج پورا ایمان والے کے جتنے بھی ارکان ہیں حج میں پورے ایمان والوں کے سے. قربانی کرنا ایمان والوں کی نشانی، کنکر عید مارنا ایمان والے کی نشانی، سعی کرنا ایمان والے کی نشانی، طواف کرنا ایمان والوں کی نشانی، سب ایمان والوں کی نشانی. مگر تم دیکھ کے نہیں آ رہے. کبھی موقع ملا تو جیسے دیکھ لو. میں نہیں بولتا. جو حج کو جا کے آتے یا عمرے کو جا کے آتے ان سے پوچھو حج کیسا ہوا. کیا شاندار حج، بہترین بہترین حج ہوا بھائی. ٹریولس والا تو کیا سکون سے رکھا، ٹائم پہ کھانا دیا. پہلے ہی بولتے کیا انتظام کرے بھائی. یہ سعودی عرب والے گورنمنٹ، سعودی گورنمنٹ لاکھوں کا مجموعہ تھا، ماربل یہ وہ پوری نظر اتری ہے. مینا میں گئے تو جیسے ٹینٹ ایسے بنے ہوئے ہیں، اے سی کے بنا دیے، وہ کر دیے. ذری تکلیف نہیں ہوئی بھائی حج کرنے میں. پورا حج میں خالی یہ دیکھ لیتے نکل جاتے. پورا حج اس میں چلے آتا ان کا. کعبے میں جیسے ماربل لگا دیے، یہاں سے جیسے لفٹ لگا دیے، پورا سب اس میں چل. مینا میں ایسا ہے، مزدلفہ میں ایسا ہے، عرفات میں ایسا ہے، جمعرات میں ایسا ہے. کنکریاں مارنے کے بعد جیسے حادثہ نہیں ہونا بلکہ جیسے لوگ اور راستہ بڑا کر دیے. ادھر سے جانے کنکریاں مارنے جانا ہے تو ادھر سے جانا، مار کے ادھر سے آنا آسانی کر دیے. سب سنا تھا. مگر کوئی یہ نہیں بولتا کہ جیسے بی بی حاجرہ کا جیسے میں سنت ادا کر کے آیا. ابراہیم علیہ السلام کی سنت ادا کر کے آیا، کوئی بھی نہیں بولتا. اور سب سے پہلے ٹریولز والے کی تعریف کرتے، بہترین ٹریولز تھا بھائی.
آپ گئے تو وہ ٹریول سے پوری تاریخ اس میں نکل جاتی. پھر حج کہاں کروانا؟ پھر اللہ کے گھر کو جا رہے ہیں, اللہ کے گھر کو جا رہے ہیں, اللہ سے ملے. ہم دنیا میں مثال سمجھنے کے واسطے ہم کسی دوست کے گھر کو گئے, دوست کے گھر کو گئے, باہر جا کے ٹھہر گئے 1 گھنٹہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے 5 گھنٹے ٹھہر گئے, واپس آ گئے. 1 2 دن 4 دن 1 ہفتے کے بعد جیسے دوست ملا, ارے کیا بھائی خیریت ہے؟ الحمدللہ بھائی, کیا ہے, کیسے حال ہے؟ ارے آیا تھا بھائی میں گھر کو تمہارے, تم نہیں ملے. کب آئے تھے؟ اتوار کے دن. کتنے بجے؟ 2 بجے آیا تھا. ارے بھائی گھر پہ تھا نا. ارے میں آیا تھا بھائی 2 بجے سے 4 بجے تک گھر کے آس پاس ہی تھا, تمہارے گھر کے سامنے ٹھہرا تھا. کھٹکا مارنا تھا نا, میں نکلتا تھا باہر, مل لیتا تھا, ملاقات ہو جاتی تھی. کعبے کو گئے, اللہ کے گھر کو, پھر اللہ سے بغیر ملاقات کرے کیا رہے؟ کوئی بولا آج تک حج کو جا گیا کہ میں اللہ سے مل کے آیا بولے؟ کوئی نہیں بولتے. مل کے آئے تو بولیں گے نا, مل کے آئے تو بولیں گے اللہ سے مل کے آیا بول کے. اور ہر جو یہ نہیں بولا خاموش, ہاں اچھا بولا ٹھیک ہے, خاموشی اختیار کر اللہ تو سمجھنا ہے کہ انہیں مل کے آیا, انہیں نہیں بولتے. ہر ایک کے سامنے نہیں بولتے. ہم مسجد بھی اللہ کا گھر ہے, مسجد بھی اللہ کا گھر ہے, جا کے 5 ٹائم اللہ سے مل کے آنا, مل کے آ رہے. سلاد کے معنی ملاقات کرنے کے ہیں, مسجد میں نہیں مل سک رہے. لاک ڈاؤن چل رہا, مسجد کو صحیح نہیں جا سک رہے, آگے پیچھے ہو جا رہا. گھر میں پڑھ رہے نماز, تو گھر میں بھی ملاقات ہو رہی نہیں ہو رہی اللہ سے. کیا ہے یہ سیکھنا, یہ فن ہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں. کیا فرمائے؟ تم اللہ کی عبادت ایسی کر جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے, دیکھ کے عبادت کرنا. جب ہم کسی کو دیکھتے تو کیا اسے بات نہیں کرتے؟ کیا بھائی کیسے ہے, خیریت؟ ہم جس کو پہچانتے جانتے, جب ان کو دیکھتے ہیں تو پہلے سلام علیکم کرتے, کیا خیریت پوچھتے, خیریت بھی لیتے. پھر ہم اللہ سے ملاقات کرنے کے واسطے جا رہے ہیں, بغیر اللہ سے بغیر ملاقات کرے کیا آگے؟ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولے کہ تم اپنی عبادت میں غیر کو شریک مت کرو. اپنی عبادت میں غیر کو شریک مت کرو. تو غیر کو کیسا شریک کرتے بھائی؟ عبادت تو اللہ کی کر رہے ہیں, پھر غیر کو کیسا شریک کر رہے ہیں؟ ایک طریقہ ہے غیر کو شریک کرنا. نماز پڑھیں, فلاں شخص میرے کو نمازی بولنا, لوگ میرے کو نمازی بولنا. کس کے واسطے نماز ہو گئی؟ اللہ کے واسطے بھی شامل کر لیا نا لوگوں کو. اللہ کے رسول کیا بولے؟ اللہ کی عبادت میں غیر کو شریک مت کرو. زکات دے رہے ہیں, اللہ کی عبادت کر رہے ہیں, 4 لوگوں کو بتا کے دے رہے ہیں. ارے کیا زکات دیے بھائی, وہ اتنی زکات دی نا, میرے کو اتنی زکات نکلی, 50,000 روپے زکات, 1 لاکھ روپے. لوگ بولنا ارے 1 لاکھ روپے زکات دی, ارے 5 لاکھ روپے دی, شامل کر لیا اللہ کے ساتھ. شرک ہو گیا. پھر دکھاوا شرک کی جڑ ہے, ریا شرک کی جڑ ہے. یہاں پہ دکھاوا آ گیا, شرک ہو گیا. بچنا اس سے. اور شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار ہے, ادھر سے بہت خطرناک طریقے سے مارتا ہے. بچنا اس سے. قربانی دے رہے, ارے دینا ہے بھائی, نہیں دیے تو جیسے دنیا والے جیسے بولتے ارے یہ لوگ نہیں دیے قربانی بول. کس کے واسطے دے رہے قربانی؟ دنیا والوں کو بتانے کے واسطے
جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں صاف طور پر فرما دیا جو تم قربانی کرتے ہو نہ اس کا گوشت ہم تک پہنچتا ہے نہ اس کا خون ہم تک پہنچتا ہے. اگر کچھ پہنچتا ہے تو تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے. ہمارا تقویٰ پہنچتا ہے اللہ کے پاس. ارے ہم قربانی نہیں دیے تو جیسو بازو والے کیا بولتے گی, ہمارے رشتے دار کیا بولتے گی, انہوں کیا بولتے گی, انہوں کیا بولتے گی. قربانی نہیں دیے تو انہوں کیا بولتے, انہوں کیا بولتے. پھر ان کے ہاتھ سے ان کے ہاتھ سے ہوگی نا قربانی, اللہ کے ہاتھ سے تھوڑا ہی ہوئی. پھر بچنا اس سے, تقوی اختیار کرنا. تقوی اختیار کرے تو یہ چیزوں سے بچ سکتے. تقوی اختیار کرنے کے لیے سب سے پہلے دین کو سمجھنا پڑتا. دین کو سمجھے تو ہم کو تقوی ہم اختیار کر سکتے. جب تک دین کو نہیں سمجھے تقوی اختیار نہیں کر سکتے. پھر یہ جو مہینہ ہے ذی الحجہ کا, اس کی نسبت ابراہیم علیہ السلام سے, اور دین میں قربانی سب سے اہم ہے. اللہ کو قربانی بہت پسند ہے. جان کی قربانی, مال کی قربانی, خواہشات کی قربانی. قربان ہونا ہے, اس کی راہ میں قربان ہوتے رہنا ہے. اور اسلام کے سال کی شروعات بھی قربانی سے ہے, اور اسلام کا ختم بھی جیسے مہینہ, سال کا مہینہ, ختم کا مہینہ بھی قربانی ہے. اللہ کو قربانی بہت محبوب ہے. ہم اپنے نفس کی قربانی دینا, یعنی خواہشات نفس قربان کرنا اللہ کے لیے, اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا یعنی مال کی قربانی دینا, اللہ کی راہ میں جان لگانا, جان کی قربانی دینا. تو اللہ کے محبوب بندے ہو سکتے, نہیں تو نہیں ہوتے. اور جب تک اللہ کی راہ میں جان اور مال نہیں لگائے کامیابی نہیں ہونے والی ہے, کامیابی نہیں ملتی. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا, وہ بھی ایمان والوں کو مخاطب ہو کے فرما رہا جو دعویٰ کر رہے ہیں ایمان لا لیے, جیسا ہم دعویٰ کر رہے ہیں ایمان لائے. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا, یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم. اے ایمان والو, تم کو میں ایک بہترین تجارت نہ بتاؤں جو تم کو دردناک عذاب سے جو ہے سو محفوظ رکھے. دردناک عذاب کیا ہے بھائی؟ عذاب سمجھ میں آتا, عذاب دے رہے ہیں. دردناک عذاب کیا ہے؟ ایک شخص کی گردن کاٹ دی, گردن کاٹ دیے, تکلیف ہو گئی, مر گیا, عذاب دے دیے. ایک شخص کو کیا کرے, یہاں سے ہاتھ کٹ کر دیا, آدھا ہاتھ کٹ کر دی. اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد اس کے اوپر نمک مرچی ڈال. کیا بولتا ہوں میں, ارے یہ تکلیف سے اچھا میں مار دے بھائی, گردن اڑا دے. تو یہ دردناک عذاب ہے. یہ جو عذاب ہے یہ دردناک عذاب ہے. اللہ تعالیٰ تم کو میں بتاؤں ایک تجارت جو تم کو دردناک عذاب سے بچائے. اس کے بعد کیا ہو رہا آگے, تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ اموالکم وانفسکم. مال سے اور جان سے جہاد کرو. کامیاب ہونا ہے تو 4 چیزیں کرنا ہے. تؤمنون باللہ ورسولہ, سب سے پہلے تو ایمان لانا ہے اللہ پر اور اس کے رسول پر. اس کے بعد اللہ کی راہ میں کوشش کرنا ہے جان سے اور مال سے. جب تک جان اور مال نہیں لگیں گے اللہ کی راہ میں کامیاب نہیں. اللہ تعالیٰ بول دیا, ہم نہیں بولا. ارے کہاں سے بول رہے ہیں آپ, کون بول رہے ہیں؟ ہم نہیں بول رہے, اللہ بول دیا. کامیاب ہونا ہے جان اور مال نہ.
लगाना, और ईमान लाना है पहले। सबसे पहले तो क्या, तुमिनुना बिल्लाहि व रसूलिही, मुखातिब किसको है? ईमान वालों को है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू हल अदुल्लकुम अला तिजारतिन तुंजीकुम नजात मिन अज़ाबिन अलीम, दर्दनाक अजाब से जैसो बचने का अल्लाह ताला तिजारत बता रहा। ये तिजारत करो ना, तुम आपको बेहतरीन तिजारत बताता हूं कि तुमको दर्दनाक अजाब से बचाए। तो वो क्या है? तुमिनुना बिल्लाहि व रसूलिही तुजाहिदूना फी सबीलिल्लाहि व अम्वालिकुम व अनफुसिकुम ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम ताअलमून। ये तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम कुछ जानते हो। जानते हैं तो बेहतर है, नहीं जाने तो नहीं। तो अल्लाह की राह में जान भी लगाना और माल भी लगाना। हम ये जो बैठ रहे हर हफ्ता, ये जान लगा रहे, कई क्या से लगा रहे, ये जान लगा रहे, माल भी अल्लाह की राह में खर्चा करना। तो अल्लाह ताला हमको कामयाब करेंगे इंशाल्लाह, दुनिया में भी और आखिरत में। ये हम अल्लाह की राह में हैं, हम अल्लाह की राह में हैं, जिहाद कर रहे हैं, नफ्स से, शैतान से, दुनिया से जिहाद करके आ रहे हैं, मुजाहिद हैं हम, तो हम कामयाब होंगे, नहीं तो नाकाम। जब तक जिहाद नहीं करें हम नाकाम। इंशाल्लाह अल्लाह जिंदा रखे, तौफीक दे, तो हम इंशाल्लाह इसको आगे समझेंगे, दीन को हम समझने की कोशिश करेंगे। अभी हम दीन की शुरुआत करें ही नहीं। अभी हम तो जैसे सिर्फ बात आ गई तो जैसे मालूम हमारे को शिर्क कहाँ रहता, शिर्क पहले शिर्क निकालना, अल्लाह की इबादत करना है तो शिर्क से पाक होके करना है। अल्लाह के रसूल बोल दिए तुम अल्लाह की इबादत में गैर को शरीक मत करो। हम नमाज पढ़ने जैसे जब ठहर रहे तो जब भी जो सब हो रहे वमा अना मिनल मुशरिकीन, मैं मुशरिकों में से नहीं हूं बोल। हज को जा रहे, इतनी बड़ी दुनिया जिंदगी की सबसे बड़ी इबादत, उससे बड़ी इबादत कुछ भी नहीं बोलते। वहां पे भी जा रहे तो बोल रहे लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा लहुल मुल्क ला शरीका लक। आखिर में बोले कोई शरीक नहीं होगी। वहां पे भी जैसे शिर्क से पाक होके जाना है। यानी अल्लाह के पास कामयाब वो है जो मुवहीद है, जो शिर्क से पाक है, जो शिर्क से पाक है उन्हें कामयाब। अल्लाह ताला कुरान में वही बोला मैं सबको बख्शता हूं, मुशरिक को नहीं बख्शता। शिर्क करता है उसके अलावा सबको बख्शने के लिए तैयार। तो शिर्क से बचना, शिर्क को जानना, शिर्क कहाँ रहता उससे बचना, और फिर ईमान लाना, फिर उस पर टिकना, तो कामयाब होते, नहीं तो नहीं। और यहाँ पे बड़े बड़े बातें नहीं होते और ऐसी फसाहत और बलागत के बातें नहीं होते, नारे लगाने के बातें नहीं होते। यहाँ पे आए तो जैसे दिलों को तकलीफ होती, यहाँ आके बैठे बात सुने तो दिलों को तकलीफ होती, सीधी सीधी बात, अरे इन्होंने ये बोल दिए, अरे ऐसा बोल दिए, तकलीफ होती। इसलिए यहां पे आए तो ईमान आता और शैतान आने नहीं देता, और नफ्स अरे खतरनाक जगह पे आ गया भाई, क्या तो ही बोल दे रहे हैं। तो हम ये जो नफ्स के ऊपर बार डाल के जो आ रहे हैं, तो अल्लाह ताला इंशाल्लाह हमको इसमें कामयाब करेगा, ईमान वाले बने इंशाल्लाह। जो मकसद के लिए हम दुनिया में आए वो मकसद को पूरा करके चलेंगे इंशाल्लाह। तो अपनी बात को खत्म करते हैं, अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि जो कुछ कहा गया और सुना गया तो अमल को भी समय कबूल अता फरमा, हर दो को अमल की तौफीक इनायत फरमा, इसमें इखलास अता फरमा, इसमें तेरी रज़ा शामिल हाल फरमा। हमको शिर्क से महफूज रख, ईमान वाला बना दे, ऐसा ईमान वाला बना दे जैसा तू चाहता है। तेरे हबीब ने बताया कि जैसा ईमान लाने का है वैसा ईमान वाला हमको बना दे, हमको जिंदगी में कामयाब कर दे। जो मकसद के लिए हम जिस मकसद के लिए हमको पैदा हुआ करा है वो मकसद को हमको पूरा करने वाला बना दे। वास्ता नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।